آپ 2002 میں چھوٹی عمر میں ایم پی اے بنی، 2002 سے 2007 تک جی آپ کے مائل سٹون کیا تھے؟ آپ نے کیا اچیو کیا، پبلک کے لیے کیا کیا، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وغیرہ؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ نے میرا پولیٹیکل کیریئر جہاں سے شروع ہوا، آپ نے وہ تو کویسچن کیا، لیکن آپ نے مجھ سے یہ کویسچن نہیں کیا کہ پھر اسکول کے بعد میں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی. میرے خیال سے یہ بھی پوچھیں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں بتانا چاہوں گی. اسکول کے بعد میں نے ایف ایس سی کیا کیونکہ میری مدر کو شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. پھر یہ ہوا کہ کوٹا سسٹم پہ بی ایم سی میں سیٹس ہوتی ہیں، ابھی پتہ نہیں وہ سسٹم ہے یا نہیں ہے. تو کلات سے کوٹا سسٹم پر میری سیٹ ہو گئی اور میرے خیال سے 2 یا 3 لوگ وہاں سے منتخب ہوئے آٹومیٹکلی. تو کلات کے ہی رہنے والے ایک مولوی کے بیٹے نے، جب ہم وہاں پر گئے، ہمیں وہ ایک کمیٹی تھی وہاں کی، انہوں نے ہمیں بلایا. جب ہم وہاں پہ گئے تو انہوں نے میرے اوپر اعتراض اٹھایا کہ یہ کلات سے ہے ہی نہیں. ہم بھی حیران ہوئے، میرے ماموں، میری مدر، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، ہم سب ساتھ تھے. تو پھر ہمارا یہ کیس جو تھا کورٹ میں چلا گیا. کورٹ میں جب یہ کیس ہوا تو کورٹ میں جب کیس چلا تو آف کورس ہم کلات ہی کے تھے، لیکن کورٹ نے فیصلہ کیا دیا یہ سنیں. کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جی ہم مان گئے کہ آپ لوگ کلات سے ہیں، لیکن اب آپ ایسا کریں، یہ سیٹ اگلے سال اپلائی کریں. اب آپ مجھے بتائیں، یہ انصاف کے تقاضے ہیں. اور مجھے اکثر یہ بات یاد آتی ہے کہ کورٹ نے یہ فیصلہ کیا دیا تھا، اور مجھے بہت اچھے طریقے سے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت وہ جج کون تھے. تو یہ بات یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی جو ہرڈلز تھے نا، وہ میری لائف میں بہت آئے. لیکن جب مدر کو یہ شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اور میں یہ چاہتی تھی کہ میں کچھ الگ کروں، تو پھر سوشل ایکٹیویٹی، سوشل ایکٹیوسٹ، وہ جیسے میں نے آپ کو کہا میں بچپن سے ہی تھی. پھر جب اسکول کے بعد ہم کالج میں آئے، ایف ایس سی کیا. پھر اس کے بعد ہمارے کوئٹہ میں بہت رجحان تھا انگلش لینگویج سینٹرز کا، اور سر مارون ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک سینٹر کھولا وہاں پہ. وہاں ہم نے ایڈمیشن لیا، حالانکہ ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں سینٹ جوزف کانوینٹ سے پڑھی ہوئی تھی، اور ہمارے اسکول میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم ایک لفظ بھی اردو کا بولتے تو ہمیں فائن ہوتا تھا. اینی ہاؤ اس سینٹر میں ہم نے وہاں پر ایڈمیشن لیا. تو وہاں پر ہمارے جو کلاس کے فیمیل میلز سب کے ساتھ دوستی ہوئی. میں یہ اپنے ویورز کو شیئر کر رہی ہوں کہ میں شروع سے کتنی بولڈ اور بریو تھی. تو اس کے جب وہ سینٹر میں کلاسز ہوئیں، اس کے بعد وہ کورس ختم ہوا تو ہمارے جو کلاس فیلوز تھے ان میں سے 3-4 لڑکوں نے اپنا سینٹر کھول لیا. جب انہوں نے اپنا سینٹر کھول لیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آفس سنبھالیں اس سینٹر کا. میں نے شاید 2-3 مہینے وہ آفس ورک ان کے ساتھ کیا، پھر میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میری اپنی ایکٹیویٹیز تھیں. اس کے کچھ تقریباً وہ 1 سال بعد وہ میرے پاس آئے. وہ 3 لڑکے تھے. وہ 1 سال بعد میرے پاس آئے کہ بھئی فرح، ہمارے ساتھ تو مسئلہ ہو گیا ہے، تو مالک مکان جو ہے اس کو ہم کرایہ نہیں دے سکے، اور اب وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ مکان جو ہے اس کو خالی کرو اور تو اس مسئلے کو حل کرواؤ، کیا کرنا ہے اب اس کو نا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کون ہے؟ کوئی ڈاکٹر صاحب تھے. میری سسٹرز بھی پڑھ رہی تھیں بی ایم سی میں، وہ بھی ڈاکٹرس، لیکن میں شروع سے بڑی ایکٹیو تھی. تو میں نے کہا چلو آؤ، چلیں مسئلہ حل کرواتے ہیں. خیر پھر ہم وہاں گئے، ڈاکٹر صاحب سے بات کی، ڈاکٹر صاحب کو کنونس کیا، جو کہ وہ ان 3 لڑکوں سے کنونس نہیں ہو رہے تھے. تو مجھے یہ بات بتانے کا مقصد یہ کہ میں شروع سے ہی بہت زیادہ ایکٹیو، اور ایک لیڈرشپ جو کوالٹیز، اور پھر مسائل کا حل، لوگ میرے پاس آ کے کہ بھئی اس مسئلے کا حل، یا آپ چلیں، آپ کے اندر ایسا یہ ہے بات کہ آپ جب کسی کو کنونس کرتی ہیں تو وہ کنونس ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کے مسائل، اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آئی واز لائک اے ٹین ایجر، یہ اس وقت کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. اگین مائی کویسچن کہ 2002 میں آپ کو امانتاً اقتدار ملا، جی 2002 سے 2007 تک آپ نے قانون ساز اسمبلی میں یا ڈیولپمنٹ کے کوئی پروجیکٹس کیا کارہائے نمایاں کی؟ یہ کوئی چیزہ جی 2-3 جی باتیں بتا اچھا، دیں. دیکھیں بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا. 2002 میں جب ہم آئے اسمبلی میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں سیاست میں اس لیے آئی تھی کہ میں اپنے ملک اور قوم کی خدمت کروں گی. لیکن میں جب اسمبلی میں آئی تو میں نے دیکھا کہ جو سیاست دان ہے، سوری ٹو سے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا،
کہ آپ اسمبلی کے فلور پہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن آپ اپنے ڈرائنگ رومز بیٹھ کے کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو میرے لیے یہ بڑی شاکنگ بات تھی کیونکہ میں سیاست میں اس لیے آئی تھی کہ میں نے اپنے ملک اور اپنی قوم کی خدمت کرنی ہے. خیر دشمنیاں اسی وقت سے شروع ہو گئیں. تو جو میں نے کام کیے پہلے میں وہ بتاتی ہوں, پھر جو میں نے مشکلیں دیکھیں پھر میں وہ بھی بتاتی ہوں. بلوچستان اسمبلی اور میں فرسٹ خاتون بلوچستان اسمبلی جس نے آنرز کلنگ پہ ریزولوشن لے کے آئے ہم, اور اس کو ہم نے بڑی تعداد سے پاس کروایا. اس میں ہم نے ریفارمز لکھے کہ ایک تو آنرز کلنگ یہ بند ہونا چاہیے, اس میں مطلب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ خواتین پر جو ظلم ہوتے ہیں اس کو بند ہونا چاہیے. پھر ہم نے اس میں باقاعدہ وے فارورڈ بتایا, ریفارمز بتائے. اس کے بعد جا کے وہ نیشنل اسمبلی میں وہ ریزولوشن آئی, وہ بل ٹیبل ہوا اور وہ بل پاس ہوا. تو یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے, مجھے جاتا ہے اور بلوچستان اسمبلی کو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ترقیاتی فنڈز تھے, اس وقت تو اتنے فنڈز ہمارے نہیں تھے لیکن پھر بھی ہمیں کافی فنڈز ملتے تھے. تو جب میرا ٹینور پورا ہوا تو میں نے لیٹر لکھا, ایک لیٹر لکھا اور میں نے کہا کہ میرے جتنے بھی ترقیاتی فنڈز ہیں آپ پلیز اس کو دیکھیں کہ وہ کہاں کہاں خرچ ہوئے ہیں اور کون کون سے کام ہوئے ہیں. یہ میں اس لیے بتانا چاہتی تھی کہ تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اس ایم پی اے نے اپنے فنڈز کہاں خرچ کیے ہیں اور کون سے ترقیاتی جو کام تھے وہ میرے فنڈ سے ہوئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیولی آپ کو پتہ ہے کہ میں اور یہاں میں ضرور ذکر کروں گی جماعت اسلامی کی اس وقت ایم ایم اے تھی, جماعت اسلامی کی سمینہ سعید کا میں یہاں پر ضرور ذکر کروں گی کہ ان سے میری دوستی 2002 میں شروع ہوئی اور آج تک ہم بہت فاسٹ اور بیسٹ فرینڈز ہیں. تو وہ اور میں اتنے ایکٹیو تھے کہ ہم ہر جگہ خود پہنچ جایا کرتے تھے. ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے کہ سیلاب کے دنوں میں ایک گھر گرا اور میں اور وہ پروٹوکول کے بغیر ہم وہاں پہنچ گئے اور ان کی مدد بھی کی. اسی طریقے سے جیلوں میں ہم خود چلے جایا کرتے تھے. پھر ہم یہ جو آپ کے اولڈ ایج ہومز ہوتے ہیں اس میں ہم چلے جایا کرتے تھے. تو بہت زیادہ ایکٹیولی جو ایکٹیویٹیز تھیں اس میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے تھے. پرومیننٹ آپ سمجھیں کہ ہم تھے.